اور وہاں پر کیا پاور ڈائنامکس ہی کام کرتی ہیں یا وہاں پہ کچھ پیٹرارکل ایشوز ہماری سوسائٹی کے ہیں اگر وہ صرف اپنی بیوی کی فیلنگز کو سن لیں. اچھا وہ فیلنگ بہت سنجیدہ میری نظر میں مسئلہ ہے جس کو شدت سے دیکھنا چاہیے. دیکھیں خاتون نے بچہ پیدا کرنا ہے وہ کر لے گی. اس کے رستے میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں سے جس چیز کو گزرنا ان میں سے فار ایگزامپل اس کے 100 پروسیسز ہیں تو ایک کام اس میں سے آدمی نے کرنا ہے اور اس کے بعد اس بچہ کو پیدا کرنے کا ساری ذمہ داری اور اس بچے کی پیدائش کا جتنا مرحلہ ہے وہ سارے کا سارا خاتون نے بتانا ہے. بایولوجیکلی صرف بات کر رہی ہوں یعنی میل اور فیمیل کا انٹریکشن ہونا ہے یہ ایک کام ہے اور اس بچے کے پیدا ہونے کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے خاتون کے اندر تو اب اس کے جو ہارمونز جس طرح وہ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی باڈی کو بگاڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے خاتون کے اگر پیریڈز نہیں ہو رہے تھے رکے ہوئے تھے تو اس کے بھی جتنے چیلنجز تھے وہ اسی کو فیس کرنا پڑ رہے تھے. اب اگر اس کی کوئی ٹینشن ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں نے فیملی بچہ پیدا کرنا ہے یا نہیں پیدا کرنا ہم نے اس کے بارے میں پلان کرنا ہے یا نہیں کرنا کیا ہوگا کس طرح سے ہوگا یہ عام طور پر ایک آدمی کو تب پتہ چلتا ہے جب وہ اس مرحلے سے وہ مرحلہ یہاں تک آ جاتا ہے کہ ہسپتال میں آپ چیک اپ کرواتے ہیں ٹیسٹ کرواتے ہیں کچھ. لیکن اس سے پہلے ایک پروسیس جو جتنا کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ صرف ایک خاتون کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس کی طبیعت کس طرح کی ہو رہی ہے اس کو کھانے پینے میں کس طرح سے ڈسٹربنسز ہو رہی ہیں اس کو مینٹلی کیا کیا کچھ ہونا شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے پھر اس کے بعد فزیکلی جو پرابلمس فار ایگزامپل ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا یا سوچنا اس کے بارے میں یا آگے پریکاشن کیا لینی پڑے گی بچے کو ہم مطلب میری ہیلتھ کنڈیشنز کیا ہوں گی گھر کا ماحول کیا ہوگا یعنی یہ سب کچھ پہلے عورت کے دماغ میں کہانی چلنا شروع ہو جاتی ہے. اگر وہ بچے کا سلسلہ شروع ہو بھی گیا ہے اور تو اس 9 ماہ کا عمل جو خدا تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایک خاتون کے اندر تو خدا نے اللہ دیکھیں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے توجہ بھی یہ دلائی ہے نا کہ جب شکر گزاری کے لیے کہا گیا تو اپنی انہوں نے ماں کے اس احسان کا ذکر کیا. اچھا اس بات کو مرد کے معاش کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اس کے پرووائڈر کو ماں کے بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ اس کے بڑے درجے ہیں درجے لیکن یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا ہمیں میاں اب تو خیر یہ ڈائنامکس ہی بدلنے جا رہے ہیں بدل ہی رہے ہیں اب تو عورتیں بھی چونکہ کمانے والی بن گئی ہیں مرد بھی کما رہے ہیں تو اب تو ایک طرح سے یہ بھی چیز تھوڑے بیلنس ہوتی جا رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ بیلنس ہو رہی ہے امبیلنس ہو رہی ہے اور اس کے کیا سنگین نتائج نکلیں گے کہ اگر یہ جو عورتیں تیزی سے معاش کے مسئلے میں گھستی چلی جا رہی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جاب نہ کریں یا کام نہ کریں یا معاشرہ نہ کریں نہیں یہ سب کچھ کریں لیکن ان کو جس طرح سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ اگر وہ بچے پیدا کریں گی اور انہوں نے اپنے بچوں کو ساتھ ٹائم گزارنا ہے ان کو دودھ پلانا ہے ان کو 2-3 سال تک ان کو روزانہ واش روم پیمپر ڈائپر کھانا فوڈ دن میں 10 بار یہ کرنا ہے بیماری سردی گرمی میں 3 بار کپڑے چینج کروانے ہیں اور ان کو روزانہ سلانا ہے اور یہ جو سب کچھ کرنا ہے یہ سارا کام اس جاب کے ساتھ کیا وہ کر پائیں گی نہیں کر پائیں گی کریں گی تو کیسا کر پائیں گی کہیں بہت زیادہ اور بہت اچھا کریں گی تو کتنا پریشر اپنے اوپر لے لیں گی. تو میں اس حوالے سے بات کر رہی تھی کہ یہ کیا کہیں ان کے ساتھ اور زیادتی تو نہیں ہو جائے گی. لیکن چلیں ٹھیک ہے اس مسئلے کو فی الحال ہم چھوڑتے ہیں. تو میں توجہ یہ دلانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جتنا کام ہے یعنی 9 مہینے کے اندر اگر آپ ایک ڈاکٹر سے جا کے یا چیٹ GPT بابا سے جا کے صرف یہ پوچھیں کہ کیا 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 کچھ ہو رہا ہوتا ہے کھانے میں ڈیفیکلٹی پینے میں ڈیفیکلٹی ہضم کرنے میں ڈیفیکلٹی گیسٹرک پرابلم اسٹمک پرابلمس برننگ ہارٹ برننگ سب کچھ پھر اس کے بعد بلڈ لیولس کا تیزی سے چینج ہونا شروع ہو جانا بھوک لگنے کے مراحل میں اونچا نیچا ہونا شروع ہو جانا اور پھر اس کے بعد کام کرنے میں جو احتیاطیں ڈاکٹر شروع کے کچھ مہینے میں بتاتے ہیں وہ طرح کی چیزیں ہونی شروع ہو جانی پھر اس کے بعد ان کے اندر فزیکل باڈی کے اندر جو چینجنگ آنی شروع ہو جاتی ہیں ان کو ڈیل کرنا ان کے اندر جس طرح سے بال گرنے بڑھنے باڈی کا پھیلنا سکڑنا دماغ کے سائز کا بڑا ہونا چھوٹا ہونا یہ سب کچھ بھی ہو رہا تھا یہ اسی عورت کو برداشت اور ایسا نہیں ہے کہ یہ اب ہو گیا تو ختم ہو جائے گا 9 مہینے بعد یہ سب ٹھیک ہو جائے گا نہیں ٹھیک ہوتا نہیں سیریسلی یہ ساری جو چینجنگز آ جاتی ہیں تو وہ آ جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ واپس آتے بھی ہیں تو اپنے اس فٹنس کے لیول کو عورت بچہ پیدا کرنے کے بعد نہیں کر پاتی. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کو یہ مینٹین اٹین کرنا ہی کرنا ہے میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ فیل کرنے کی کوشش کریں کہ ہر وقت کا یہ جو ایک ججمنٹل لک کر کے اگر سوسائٹی ایک عورت پر بیٹھی رہے گی یا مرد اگر ہر طرح سے ایک ہی طرح کی کاموں کی ایکسپیکٹیشن اسے کرتا رہے گا ایکسپیکٹ کرتا رہے گا تو یہ کافی بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد جو میں نے اکثر ایک چیز سنی ہے آپ سب کہتے ہیں کیا کریں اور اس کے لیے ہسپتال تو لے کے جاتے ہیں خود ہسپتال لے کر جاتا ہوں. دیکھیں ہسپتال تو آپ سڑک سے خدا نہ خواستہ آپ کو ایک بیمار ضعیف نظر آئے تو آپ اس کو بھی اٹھا کے لے جائیں گے لیکن کیا یہ وہی چیز ہے جو یہ چیز کافی ہے ہسپتال لے کر جانا. اچھا مجھے جہاں تک پتا چلا ہے خواتین یہ نہیں کہتی کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ خرچے کیے جائیں جتنا مجھے پتا چلا اور اگر بہت سارے آدمی ہو سکتے ہیں کہ نہیں جی ساڑیاں بیویاں تو یہی کہتی ہیں ساڑیوں پہ خرچے کرو. ہاں وہ کہتی ہیں
آپ کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ کچھ اور ہے جو ان کو نہیں مل رہا, اور پھر ان کو یعنی وہ کچھ اور ہے جو ان کو چاہیے, اٹینشن, لو, رسپیکٹ, کیئر, ایمپتھی, کمپیشن. لیکن چونکہ یہ بعض اوقات حاصل کرنا ان کو اتنا ناممکن لگ رہا ہوتا ہے, اور بعض اوقات بتانا ان کو آ نہیں رہا ہوتا کہ مجھے تم سے تھوڑی دیر کنسنٹریشن سے میں چاہتی ہوں تو بیٹھ کے میری بات سن لو, میں چاہتی ہوں کہ تم تھوڑی دیر میں جو فیل کر رہی ہوں میری فیلنگس کو آپ سن لیں. تو چونکہ ہسبینڈ کے اندر فیلنگس سننے کا, اپنی فیلنگس کے اندر, ان کے تو اپنے اندر, مرد حضرات کے اندر تو اپنی فیلنگس کو فیل کرنے کا ٹائم نہیں ہے, وہ تو اپنی فیلنگس کو اٹھا کے ڈینائی کرتے ہیں. کجا یہ کہ وہ اپنی بیوی کی فیلنگس بیٹھ کے سنتے رہیں, اتنے فارغ ہیں وہ یہ کہیں گے. تو لیکن میری نظر میں یہ جڑ ہے مسئلے کی, ٹھیک ہے. میاں بیوی کے ہزاروں مسئلے ختم ہو سکتے ہیں اگر وہ صرف اپنی بیوی کی فیلنگس کو سن لیں. اچھا, وہ فیلنگس بہت ساری, تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی اناٹمی ان کو اتنا ڈسٹرب کیے رکھتی ہے کہ وہ ان کو اسٹیبل اتنا ہونے ہی نہیں دیتی. چند ہی دن ہیں جن میں وہ اسٹیبل ہو پاتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ آپ لوگ اٹھا کے ریسرچز پڑھ لیں, آرٹیکلس پڑھ لیں, آپ لوگ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں, اچھی ویب سائٹس ویمن ہیلتھ پہ دیکھ لیں, مین ہیلتھ پہ دیکھ لیں, کہیں بھی آپ ویمن میل فیمیل اناٹمی کے ڈفرینسز کو دیکھ لیں اور اس کے امپیکٹس اور امپلیکیشنز دیکھ لیں, آپ کو خود سارا کچھ پتہ چل جائے گا. جو لوگ ان چیزوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں وہی زیادہ اس میں نقصان اٹھاتے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو ہسپتال لے کے جاتے ہیں, ہم یہ خرچہ کیا ہے, یہ دیکھو یہ لے کر دیا, اور کیا کریں اور کیا کریں, تم لوگوں کی ناشکریاں ہی نہیں ختم ہوتی, ٹھیک ہے. تو اب یہ آدمی کسی جگہ پہ بہت اس کی پسند کے کام کر دے گا اپنے دماغ سے سوچ کے, ٹھیک ہے. لیکن اپنے دماغ سے سوچ کے جب تک آپ دوسرے کے لیے اچھائی کرتے رہیں گے, ستیہ ناش کریں گے, آپ کو نقصان ہی ہوگا. تو اگر آپ اچھے ہیں اور آپ اچھا ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کریں نا کہ آپ یہ جو اچھائی کر رہی ہیں نا یہ اس سے پوچھ کے کریں. اور میں خاتون کو, عورت کو بھی یہی کہوں گی کہ بھائی اپنے شوہر کے لیے جو اچھائی کرنی ہے نا وہ اس سے پوچھ کے کرو. خواہ مخواہ کی اچھائیاں ان سے نہ کرو. آپ نے کھانا کھا لیا, آپ نے اپنا صحت کا خیال نہیں رکھ رہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ رکھیں. کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوگی, سب کی یہ نہیں ہوتی ہے. تو ان کو بچوں والے 6 سال کے بچوں والی ٹریٹ اگر آپ 46 ایئرس کے آدمی کو دینا شروع ہو گئے تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے میرا خیال ہے. اور یہ کہ ایک آدمی کے عہدے اور مقام کے ساتھ بھی میرا خیال ہے یہ بات نہیں جاتی کہ آپ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ان کو ان کی سوال ان سے کریں اور ان کو ایسی باتیں بتاتے رہیں. اور اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے کام میں ایکسٹرا پیمپرنگ کرنا, جو بعض اوقات یعنی ایک آدمی کے لیے اس کی شان کی, یعنی وہ تو مرد ہے, اس کی شان کے خلاف ہے مجھے لگتا ہے بعض اوقات یہ چیز کہ آپ بہت چھوٹے چھوٹے کام اس کے لیے کر رہے ہوں. یعنی یہ جس طرح ہم ایک بچے کو ہمیں انڈیپینڈنٹ کرنا ہے, ہم ظاہر ہے ہر انسان کو ہی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. انڈیپینڈنٹ ہونا, جو اچھے انڈیپینڈنٹ ایموشنلی فزیکلی سائیکولوجیکل انسان ہوتے ہیں وہی تو کہیں جا کر پھر کسی دوسرے کے لیے اپنی مرضی سے ڈیپینڈنس یا کو ڈیپینڈنس کی اسٹیٹ کو حاصل کر پاتے ہیں یا کر سکیں گے. اس لیے میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں کچھ بہت غلط طریقے سے ہماری پیرنٹنگ کے اندر آ گئی ہیں اور پھر ان کے اثرات میاں اور بیوی کے اوپر بھی ہوتے ہیں. ویل اب میں اس دوبارہ ابھی مجھے ایک ہی پوائنٹ کو میں چاہتی ہوں کہ بیان کیا جائے, وہ یہی ہے کہ جب ایک خاتون کی یہ اندر یہ سب چل رہا ہوتا ہے, ایک بچہ کیری کر رہی ہوتی ہے وہ, اور اس کے لیے وہ جب اس ساری چیزوں سے گزر رہی ہوتی ہے تو وہاں یہ صرف کیونکہ نہ آپ اس کے اندر ہونے والی تکلیفوں کو جھیل سکتے ہیں. پھر جب بیبی ہو رہا ہوتا ہے اس میں موومنٹ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے یا ڈسٹربنس ہوتی ہے سونے میں, جاگنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, ایوری ٹائم, کھڑے ہونے میں پاؤں کا سوج ہونا, بلڈ سرکولیشن کہیں رک جاتی ہے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے, پھر اس طرح کی, اور ایموشنل کیوس اتنا ہوتا ہے اس سارے کے اندر, پھر اچانک رونا, خوش ہونا, اور پھر سینسٹیوٹیز کا ڈیولپ ہو جانا, کچھ الرجیز کا ہو جانا, دانوں کا نکل آنا, خارشیں شروع ہو جانا, تو اور پھر اس کے بعد چہرے کا بگڑنا, وہ بھی یعنی کاسمیٹکس بھی ایک خاتون کا چونکہ کنسرن ہوتی ہے. اچھا, اس میں بھی اس کی ڈسٹربنسز, تو اس سارے میں صرف ہاسپٹل لے جانا اور گولیاں لے آنا بہت ساری یہ کافی نہیں ہوتا کہ میں نے تمہیں اتنے مہنگے جو نا وائٹامنس خریدی ہیں اور تمہیں جو ہے وہ میں نے وینوفر لگوا دی ہے, تو اٹس ناٹ انف, ٹھیک ہے. اور یا پھر کوئی آپ ایک فینسی گفٹ اٹھا کر لے آئے ہیں, دس از ناٹ انف. ہو سکتا ہے کہ ان پیسوں سے بہت ساری چیزیں کم کر کے اگر آپ اٹینشن, لو, رسپیکٹ, کیئر, یہ 3 چیزیں, یعنی آپ بات سنیں, بیٹھ کے بات کریں, تم کہنا کیا چاہتی ہو, تمہیں آج کے پورے دن مشکلیں ہوئی کیا, اس کو سننے کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ آدمیوں کی ہوتی ہیں. تو اگر آپ صرف ان کی فیلنگس کو سن لیں, ٹھیک ہے, تو یہ نادانیاں ہونا ختم ہو جائیں گی. یہ جو آپ نے انویلیڈیٹ کر دیا خاتون کی فیلنگس کو, اچھا خاتون یہ فیل کرنے میں غلط ہے نہیں, فیلنگس کسی کے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہیں, جس طرح کے آدمیوں کے اندر بھی یہ بہت ساری فیلنگس پیدا ہو جاتی ہیں کہ میرا یہ کام آفس میں ایسے ہے, مجھے ملنا چاہیے تھا, یہ پروجیکٹ اس نے کر لیا, یہ سر کو یہ میرے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, فلاں لوگ اس طرح سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, یہ پروجیکٹ ادھر جا رہا ہے, یوں ہو رہا ہے, ایسے ہو رہا ہے, تو وہ بھی بہت ساری چیزیں فیل کر رہے ہیں لیکن وہ بتا نہیں رہے, اور اس کے ریزن میں نے آپ کو بتا دیا. تو اب یہ ساری باتیں جو وہ فیلنگس کر رہی ہوتی ہیں, اسی طرح کی بہت ساری وہ باتیں دوران حمل ہونے والے جو مسائل ہیں اس میں وہ صرف بتانا چاہ رہی ہوتی ہیں کہ مجھے اٹھنے میں مشکل ہے, بیٹھنے میں مشکل ہے, مجھ سے کھایا نہیں جا رہا. اب جب وہ ان کی فیلنگس کو آپ سنتے نہیں ہیں, اور اس میں تو بہت ساری چیزیں آپ کا لیک آف نالج کی وجہ سے نہیں سنتے, اور کیا ہی کریں کہ آپ کو تو
آپ تو فیل بھی نہیں کر سکتے کہ یعنی ایک میل تو اب اتنا اپنی بایولوجی کے اندر اتنا کنفائنڈ ہے یا اتنا انٹیکٹ ہے کہ وہ یہ فیل ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ جو آدمی کے اندر کا سسٹم ہے دیٹ از ٹوٹلی پیکڈ, لیکن خاتون کا پورا سسٹم ایٹ رسک ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر اس کو جو کچھ بھی دیکھنا پڑ رہا ہے, وہ یہ فیل کرنا پڑ رہا ہے, وہ ایک آدمی کبھی ایکسپیرینس کر ہی نہیں سکتا. تو صرف ایک اب آپ ایکسپیرینس نہیں فیل کر سکتے, تو اس میں بہت سارے آدمی کہتے ہیں تو اب ہم کیا کریں, اللہ تعالیٰ سے جا کے لڑیں. یہ نہیں کہا جا رہا. ایک اچھا انسان جب بھی کسی کے لیے احساس پیدا کرتا ہے تو سارا کچھ فیل کر, ہم غزہ کے بچوں کے لیے بولتے ہیں, تو ہم نے تو جنگ نہیں دیکھی ابھی تک. ٹھیک ہے, ہم نے تو وہ گولہ باری بارود تو نہیں دیکھا, لیکن ہم ان کی فیلنگس کو فیل تو کر سکتے ہیں نا کہ کیا ہو رہا ہے. ہم ان کی فیلنگس کو فیل کرنے کی وجہ سے ان کے لیے احساس اور ایمپتھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسا تو نہیں ہے کہ جب تک ہمارے اوپر گولے بارود آ کے نہیں گریں گے تو ہم ان کے ساتھ احساس یا ہم ان کی فیلنگ اور ان کے پین اور دکھ کو محسوس نہیں کر سکیں گے. حالانکہ ویسا ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے وہ فیل ہی نہیں کیا نا. وہ فیئر, وہ رسک, وہ سولجرز کا آنا, وہ گھروں کا برباد ہونا, اپنے سامنے ماں باپ کو مرتے ہوئے دیکھنا, خون بہتے ہوئے, ہڈیاں بکھرتے ہوئے دیکھنا, واقعی ہم نے ایسا نہیں فیل کیا. جس کے اندر جتنی ایمپتھی اور جتنا سینسٹیوٹی لیول اور جتنا اچھا نالج ہے اور جتنا اچھا ریالٹی بیسڈ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, اتنی ان کی ایمپتھی لیول زیادہ ہوگی. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کو یہ اناٹمی کا ڈفرنس آپ نے فیل ہی نہیں کیا, ایکسپیرینس ہی کیا, تو ایٹ لیسٹ اس کو خاتون کے منہ سے سنی لیں فیلنگس, اور آپ کو آہستہ آہستہ جو اس کے اندر ایک لیونگ ریالٹی ہر وقت چل رہی ہے وہ آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گی, اور آپ اس کو فیل کرنے کے اور پھر اس کو ایمپتھی دینے کے اور پھر اس کے ساتھ کمپیشن کرنے کے اور پھر اس کو کیئر اینڈ رسپیکٹ دینے کے قابل ہو جائیں گے. تو بہت بڑی بڑی نادانیاں جو کہ ظلم تک جا پہنچتی ہیں وہ اپنے آپ اپنی موت آپ مر جائیں گی. تو اس سلسلے کی اتنی باتیں ہیں اور یہ کیسے کیسے ہوتی ہیں. اگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو میں 3 ٹاپکس, مطلب جنرلی تو بہت ساری آ گئی, لیکن میں ایک ہی صرف اناٹمی کا ڈفرنس صرف ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ ایک اچھے شوہر کی مجھے بار بار اپنے سر کا وہ جملہ یاد آ جاتا ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے مجھے بس وہی انہی کا الفاظ بولنے پڑے, کیونکہ سم ٹائمز واقعی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ میں اپنے احساس پیدا کرتے ہوئے آدمیوں کو مارجن دے رہی ہوں, ورنہ کہیں نہ کہیں جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں گھروں کے اندر ہونے والا ظلم اور زیادتی, تو بعض اوقات بڑا مشکل ہو جاتا ہے خود کو پازیٹیو رکھنا کہ یار ایک آدمی کیسے یہ زیادتی کر سکتے ہیں خاتون کے ساتھ. یعنی مرد حضرات تو یہاں تک بھی بعض اوقات پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف احکامات میں فار ایگزامپل موجود ہیں کہ ان دنوں میں عورتوں سے الگ رہو, لیکن بعض اوقات مرد حضرات اس زیادتی پہ اتر آتے ہیں کہ وہ تو ان دنوں کی بھی رعایت بعض اوقات نہیں دیتے. ٹھیک ہے, جسٹ فار دا سیک آف تھوڑے سی فیلنگس کے لیے یا تھوڑے سے پلیجر کے لیے. تو یہ اگر یہ آدمی کی ذہنیت ہے تو بتائیں مجھے کہ وہ کہاں سے اس کے لیے درد اور احساس, اس کا کیئر کرنا اور اس کا کمپیشن اور اس کی بات سننا اور اس کی فیلنگ کو فیل کرنا اور پھر اس کے بعد ہونے والے معاملات میں اس کی کوئی رعایت دینا, گھر کے کاموں میں نہیں رعایت دینا, اس کے رویے میں کچھ اس کو رعایت دینا, یہ کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ نہ کیا نا اور یہ بھی نہ سمجھا تو پھر آپ یہ نادانیاں پھر ظلم میں بدل جائے گی, اور پھر واقعی پھر وہ ٹائٹل دوبارہ وہ ڈالنا پڑ جائے گا ظالم شوہروں کی, یہ ناانصافیاں اور جبر. تو اس سے خدا را بچیں, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی جواب دہی ہوگی. اور آج کے دور میں علم حاصل کرنا مشکل نہیں ہے, اور اپنے آپ کو اچھا سیکھنے کے لیے رائے کریں, اور پھر اس کے بعد محنت پھر اپنی جگہ محنت کی, یعنی یہ تو صرف آپ کو نالج ملے گا اس سے, اس کے بعد آپ کو پریکٹس کرنے کی محنت اپنی جگہ برقرار ہے. وہ مشقت جتنی زیادہ جو کر پائے گا, میرا خیال ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ اس سے فرق آئے گا کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ایک پیسفل اچھا انوائرمنٹ بنانے کی کوششیں کریں گے. اور ہم اس طرح کی بہت ساری پرابلمس چھوٹی چھوٹی سچویشنز میں آپ کے سامنے ریئل لائف لے کر آؤں گی, تاکہ آپ کو دوسرے پرسپیکٹیو دونوں کو ایک دوسرے کے پرسپیکٹیو سمجھنے میں آسانی ہو سکے, وہ اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا بنا سکیں, اور فائنلی شاید ہمارے بچوں کا بھلا ہو جائے اور ہم پیرنٹنگ سیکھنے کے قابل ہو جائیں. تو اوکے جی, ان دعاؤں کے ساتھ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ کرے کہ ہم ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکیں. اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.